علی بھائی لاسٹ ٹائم جب آپ کی نقوی صاحب کے ساتھ ویڈیو تھی نا تو اس میں آپ سے الاستواء علی العرش کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ نے وہاں بتایا تھا کہ بھائی سلفیوں کی اور بریلویوں کی تکفیر چلتی ہے اس معاملے میں، ایک کہتا ہے عرش پر ہے، ہاں تکفیر چلتی ہے بالکل. آپ کہتے ہیں میرا جو ہے وہ درمیان میں ہے. نہیں، میرا عقیدہ جو قرآن میں ہے، میں استواء علی العرش بھی مانتا ہوں اور اللہ کی مائیت بھی اپنے ساتھ مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. میں تو اس کی تفصیل میں گیا ہی نہیں نا، میرے پہ تو فتویٰ تب چلے گا جب میں آگے چلوں. میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اگے ٹر، میں کہہ رہا نہیں ایتھے ہی ٹھیک ہے. اے بھی درست قرآن دی آیت الرحمن علی العرش استوى، اور یہ بھی درست کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب ساتھ ہوتا ہے تمہارے، تم پانچ نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو. تو اب مجھے آپ کہیں اگے ٹورو، ان اگے میں کیا ٹورا؟ میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب کو اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو. غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. ہاں، یہ کہتے ہیں حاضر کا لفظ ہی نہیں آپ بول سکتے، عالم و ناظر بولیں. تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ تمہارے اونٹ کی گردن سے زیادہ. وہاں حضور بھی تھوڑی تفریق کر دیتے نا، نہیں اس سے مراد صرف علم ہے، سمع ہے، بصارت ہے، قدرت ہے. اور کیا ہوتا ہے یار؟ یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار، یہی سارا کچھ ہوتا ہے نا. اس بحث میں نہ پڑے. اور اس سے بڑھ کے مفتی اعظم سعودیہ عثیمین، ان کا فتویٰ ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ کس طرح ہے، ہم یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کو تم کیوں نہیں بدعتی کہتے؟ پاکستان میں حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ و منہج، اس میں انہوں نے لکھا ہے ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کس طرح ہمارے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو حافظ سعید کیوں نہیں ہے جامعہ؟ اس سے بڑھ کے ان کا فخر، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مفسر قرآن اس دور کے، محمد بن عبد السلام جماعت الدعوہ کے، بہت پیاری تفسیر قرآن کی لکھی. انہوں نے بھی یہی جملے لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ علم قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور ذات کے اعتبار سے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات، یہ بحثیں تو تمہارے اماموں کی تھی، مجھے بتاؤ صحابہ نے یہ بحثیں کی ہیں؟ یہ بنو عباس کے دور میں یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں تو محدثین کی یہ اصطلاحات تھی. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا. تو یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں تو کبھی مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کی ان آیات کی سمجھ نہیں آئی نا، ورنہ تو ڈسکس کر کے جاتے. ٹائم قیامت تک جائے کسی صحابی نے کہا فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں وہ انہوں نے تو نہیں کہا. اچھا تو اس زمانے میں تو اتنے بڑے بڑے فرقے بن گئے تھے، خوارج سے بڑا کون سا فتنہ ہوگا جس کو مسند احمد میں کہا گیا جہنم کے کتے، بخاری مسلم میں کہا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے نبی الاسلام کا؟ اور صحابہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں، وہ صحابہ کو پھر سمجھ نہیں لگی ہوگی نا. پھر تو یہی مطلب ہے جو بعد میں احمد بن حنبل کو سمجھ آ گئی ہے، ہاں، یا ابن تیمیہ کو سمجھ آ گئی ہے. اپنے امام اپنے کول رکھو، ٹھیک ہے؟ سلف دی رٹ چھڈو، سلف صحابہ ہیں. اگر صحابہ کے دور میں فتنے اٹھے اور انہوں نے ان فتنوں کے اگینسٹ کو فتوے نہیں لگائے تو سرکار اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں. ہم ان کے کوئی ہمیں دوز لگاتے ہیں، بھائی دوز ہمیں لگائیں خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، اہل بیت کی. آپ جن کی ہمیں دوست لگا رہے ہیں نا، ہمارے تو کمپیٹیٹر ہیں، ہمارا تو ان سے علمی اختلاف ہے، کیونکہ ہمارے بعد بھائی کہتے ہیں علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں تو احمد بن حنبل کی دوست میرے پہ کیوں؟ میں تو اسے اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں اس مسئلے میں. میں کہتا ہوں کہ اس نے قرآن و حدیث کے تحت یہ بات غلط کی ہے. اور یہ وہ جملے ہیں جو ڈائریکٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بولے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نا حنفی مسئلے میں اختلاف ہو گیا نا، تو لوگوں نے ان کو لا کے نا احناف کے بڑے بڑے ائمہ کے فتوے پیش کیے. انہوں نے کہا میں تو ان سارے ائمہ کو غلط سمجھتا ہوں اس مسئلے میں، مجھے ان کے فتوے کیوں دکھا رہے ہو؟ میں تو ان کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں، پرانے ہونے کی وجہ سے مجھے دوست لگاؤ گے. میں قرآن و سنت کے دلائل میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں ہم قرآن و سنت صحابہ اور اہل بیت کی رائے کے مطابق ایک رائے قائم کرتے ہیں. آپ ہمیں وہاں سے کوئی رائے لے کے بتائیں خلفائے راشدین سے، پھر ہم آپ کو مانیں گے. آپ بعد کے لوگوں کی ہمیں دوست لگا رہے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کام ڈالا ہے انہوں نے، ہم نہیں مانتے ان کے فتووں کو. میں کیسے مان لوں؟ تو بات غلط ہے نا، میں کیسے مانوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی اعتبار سے، یعنی آپ سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اجتہادی خطا ہوگی ان سے، یہ کہہ لیں. یعنی امام ترمذی کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، انسان تھے. امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں،
امام ترمذی مسلم والی جو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے ظہر اثر جمع کی، مغرب عشاء. صحابہ کرام سے تابعین نے پوچھا ابن عباس سے کہ کیوں کیا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے نا مجبوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی تھی، بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر. یہ 3 جملے کیوں بولے؟ تاکہ پتہ چلے کوئی مجبوری نہیں تھی. مجبوری یہی ہو سکتی ہے نا، خوف ہو، بارش ہو، سفر ہو. خوف میں سب کچھ آتا ہے، یعنی اگر کہیں کسی نے جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہے اور اس کو پتا ہے میں شادی میں جاؤں گا میری نماز رہ جائے گی، تو یہ خوف ہے. نماز سب کچھ کور ہو گیا. پھر پوچھنے والوں نے کہا کیوں کیا؟ تو آگے کہتے ہیں یار مجبوری کی وجہ سے کیا. انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی نہ رہے. یار یہ 5 جملوں کے بعد بھی کسی کو موٹے دماغ میں بات سمجھ نہ آئے. امام ترمذی یہ روایت لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو یہی کہتی ہے، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حنفیت ایک کیفیت کا نام ہے جو امام ترمذی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں امام ترمذی کی توہین کر دی. اچھا میں نہیں کرتا، آپ کوئی اور جملہ بول لیں. آپ تو ہمیں اچھا امام ترمذی کی تو توہین ہو گئی. امام ترمذی کا جو پردادا استاد ہے نا وہ امام حنیفہ کا شاگرد ہے، کیونکہ امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری. امام بخاری کے جو استاد ہیں ان کے آگے سے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک، اور عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اوے تسی امام حنیفہ نو نیفا نیفا کہو نجی محفلاں وچ ہیں، اور کو جی حدیث دے مقابلے جو شاہی کوئی نہیں، تو سرکار ترمذی پھر شاہ کتوں بن گیا حدیث دے مقابلے وچ؟ اور احمد بن حنبل اور شافعی کیسے بن گیا؟ احترام اپنی جگہ. تم ان سے بڑے امام کو ریجیکٹ کر دو حدیث کی بنیاد پہ، ہم چھوٹوں کو ریجیکٹ کریں تو کہو کہ اماموں کا گستاخ ہے. اچھا ایک انہوں نے ایک دفعہ میرے پہ الزام لگایا، یہ کہتا ہے کہ جو یہ ان کے بزرگوں کے خطرے چیک کرو. ہاں یہ اگر میں ایبسولوٹ جملہ بولوں تو کوئی تو ان کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. پاکستان میں کتنے بزرگان دین ایسے پکڑے گئے ہیں، کینٹ کی مسجدوں میں دیوبندیوں کے مفتی 25-25 سال تک جمعے پڑھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، اینڈ پہ پتا چلا راہ کے ایجنٹ ہے، خطرے چیک کیے تو ہندو نکلے. جائیں ایجنسیوں سے پوچھ لیں، میں خود بھی تو ایجنسیاں کا بندہ نا، تو انہوں پتا ہے انورٹیڈ کاما ایک کہنے نے میں اللہ دی سیکرٹ سروس دا بندہ ہاں کہ اس دے نبی دی دعوت پوری ایمانداری نال پہنچا رہا ہوں. اہل ایجنسیاں نہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھا جو ختم نبوت کے صدقے کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ جو کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، جو کہتا ہے کہ جی حدیث میں تو آیا لیکن ایسی حدیث بیان کرنا حرام ہے، اگرچہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812 حدیث تو ہے، حضور نے تو فرمایا، لیکن یہ بیان کرنا حرام ہے. تو سب سے ہلکا لفظ یہی تھا کہ میں نے کہا اس کا ختنہ چیک کرو، یہ مسلمان ہے، نبی کا ماننے والا ہے کہ نہیں، کدھر ہندو ہی نہ نکلے بچوں. مجھے تو کہنا چاہیے تھا اس منافق کو چیک کرو کہ جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے، اس خبیث کو چیک کرو جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے. یہ تو یہی جملے بولتے ہیں نا. اس گستاخ کو چیک کرو، اس ملعون کو چیک کرو. ملعون علماء، ہاں وہ عین ذرا صحیح بولے تو لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا کوئی مفتی بول رہا ہے. علماء کیوں جی علماء. میں نے تو یہ جملے نہیں بولے، میں نے سب سے سافٹ جملہ بولا ہے، چیک کرو ختنے. ہو سکتا ہے ہندوؤں کے ایجنٹ نہ ہو جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے، ختنے چیک کرا دیں. ہو سکتا ہے نہ ہوئے ہو، میں ان کو ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا.